الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے پیارے پیارے ننھے منھے بچے کیسے ہیں سب؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، خیر و آباد رکھے، کامیابیاں عطا فرمائے. تو میرے بچوں آج کی اچھی بات ہے کہ آپ نے ہمیشہ سچ بولنا ہے، جھوٹ کبھی نہیں بولنا. اسلام میں جھوٹ سے بچنے کی سخت تاکید ہے اور قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار جھوٹے کے بارے میں فرمایا کہ کفار جھوٹ بولتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا. اور جو بہت ہی جھوٹ بولتا ہو بچوں تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے دور، اللہ کی ہدایت سے دور، ہدایتوں سے دور بھاگ جاتی ہے. اسے اللہ ہدایت نہیں دیتا. جھوٹ کے بہت سے نقصانات ہیں. ایک جھوٹ کوئی بول لے تو بار بار جھوٹ بولنا پڑتا ہے. جھوٹ سے آپ نے بچنا ہے، ہمیشہ سچ بولنا ہے. سچ میں برکت، سچ میں اللہ کا ساتھ اور جھوٹ میں شیطان کا ساتھ. شیطان آپ کا دشمن. اور جو انسان سچ بولتا ہے اس کا وقار دنیا میں بھی اور اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ انسان اللہ کا پسندیدہ انسان ہوتا ہے جو ہمیشہ سچ بولے. تو آج آپ کا پہلا سوال ہے کہ بندگی کا وہ طریقہ یعنی عبادت اللہ تعالیٰ کی کرنے کا وہ طریقہ جسے نماز کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ جواب اس کا ہے کہ گھر میں یا مسجد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور قرآن پاک پڑھتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اس کی بزرگی اور تعظیم کرتے ہیں، اس کے سامنے جھک جاتے ہیں اور زمین پر سر رکھ کر اس کی بڑائی اور اپنی عاجزی اور اپنی ذلت ظاہر کرتے ہیں کہ میں تو بہت عاجز ہوں، میں تو زمین میں گر گیا، میں نے تو اپنا سر الٹا کر لیا، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر لیا، میں تو بہت ہی ناچیز ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بڑا ہے جس کے سامنے میں سجدہ ریز ہو چکا. رکوع میں بھی بہت زیادہ عاجز ہو کر ہم اپنے آپ کو بینڈ کرتے ہیں کہ ہم تو اسی قابل ہیں یا رب العالمین، ہم تو کوئی چیز ہی نہیں، ہم تو رکوع میں کھڑے ہیں، اپنے آپ کو جھکا کے کریں تیری بارگاہ کے آگے. پھر وہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم تعریف کرتے ہیں، پھر اپنی بخشش کی دعا بھی مانگتے ہیں، وہاں پر بھی اپنی پوری کی پوری عاجزی ہم ظاہر کرتے ہیں. سوال نمبر 2، مسجد میں نماز پڑھنے سے آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے یا گھر میں؟ تو بہت ہی آسان جواب ہے اس کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہنچ ہر جگہ ہے. تو گھر میں ہوں یا مسجد میں آپ نماز کے وقت اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پائیں گے. یعنی آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہوں گے. آپ کو اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا لیکن آپ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں. سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ انسان کے اس وقت ہوتا ہے جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. اور یہ الگ بات ہے کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے. گھر میں اکیلے نماز پڑھنے سے ثواب، پھر اگر گھر میں جماعت بنا لی جائے تو اس سے بھی زیادہ ثواب، اگر مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو اس سے بھی زیادہ ثواب ہے. تیسرا اور آخری سوال، نماز پڑھنے سے پہلے ہاتھ، منہ اور پاؤں دھوتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کا جواب آپ سب کو پتا ہے لیکن میں بھی بتا دیتی ہوں. اس کو وضو کہتے ہیں. بغیر وضو کے، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ نماز نہیں ہوتی، اور وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. یعنی جب آپ نے ہاتھ دھونے شروع کرنے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے شروعات کرنی ہے. اور وضو کرتے وقت کچھ نہیں پڑھنا. لوگوں نے کیا بنا لیا تھا کہ وضو کرتے وقت منہ جب دھوتے تھے تو لا الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھتے تھے، اور سر پر مسح کرتے تھے تو پھر بھی کچھ پڑھتے تھے. تو یہ سب کچھ سنت سے ثابت نہیں.
صرف آپ نے بسم اللہ پڑھ کے وضو کرنا ہے اور وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا ہے، یعنی جسے ہم دوسرا کلمہ کہتے ہیں، اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، یا پھر واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بلکہ یہ زیادہ ہے، حدیث میں یہی ہے۔ اور جو کوئی وضو کرنے کے بعد یہ کلمات پڑھتا ہے، آخرت میں اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اس سے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آپ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔